اب یہ بھی دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ جس بندے نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کی چوری کی ہے، یا کسی پہ تہمت لگائی ہے، یا کوئی اور گند اس نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے جو اسلامی سزائیں ہیں، وہ میں آپ کو اس کے آخر پہ جا کے بتاؤں گا کہ قرآن کریم نے کتنے جرموں کی کیا کیا سزائیں سنائی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے، جس نے یہ ظلم کیے ہیں، یا جس نے کوئی ایک ظلم اس میں سے کیا، مثلا چوری کی ہے، تو ہمیں اس کے انسانی حقوق کی بڑی فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، اس نے جو چوری کی تھی، اس کے ساتھ جو یہ سزا اس کو دی جا رہی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کتنا بڑا ظلم ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ جو شخص دوسرا جس نے کسی کا باپ جو ہے وہ قتل کر دیا، اس کو اس کے جرم میں قتل کی سزا دی جا رہی ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ ایک درندے کو بھیڑوں کے باڑے میں چھوڑ دیا جائے اور وہ ہر ایک کو چیرتا پھاڑتا پھرے، یہ ہمیں برداشت ہے، لیکن اس بھیڑیے کو، اس درندے کو اگر ہم گولی ماریں یا قتل کریں تو وہ ہمیں برداشت نہیں، لیکن وہ اگر ساری بھیڑیں برباد کر دے، ہر ایک کو زخمی کر دے یا ہر ایک کو چیر پھاڑ کے کھا جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں انسانی حقوق نہیں ہیں۔ جن کا قتل ہوا ہے ان کے انسانی حقوق کیا ہیں؟ ذرا سوچیں کہ جس باپ کو اس درندے نے قتل کیا تھا، اس باپ کا بیٹا یا اس کی بیٹی جو یتیم ہو گئے، فرض کریں وہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ساری زندگی یتیمی میں گزاریں گے، ان کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ وہ جو ساری دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں تھا، اور وہ پیچھے 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 دبے اور سہمے ہوئے اس معاشرے میں سے زندگی گزاریں گے، ان کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ جس عورت کا سہاگ لوٹ لیا گیا، اس کی بیوگی کو انسانی حقوق کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ساری زندگی اب بیوہ رہے گی اور اپنے یتیم بچوں کو پالنے کی کوشش کرے گی، ایڑیاں رگڑے گی اور زمانے کی 100 باتیں بھی سنے گی، اور اپنے بچوں کی سسکتی ہوئی آہوں کو روز سنے گی، اور راتوں کو چیخ مار کے جب وہ اٹھے گی اور وہ اپنے سر کے سرتاج کو نہیں پائے گی اپنے پاس، اس وقت کون سی انسانی حقوق کی تنظیم اس کے انسانی حقوق دے گی؟ اس کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ جب ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو درندے کسی وجہ سے ریپ کر جاتے ہیں، اس بچی کی جو نفسیاتی طور پہ ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ جو اپنے مرنے کے آخری سانس تک ساری زندگی تڑپتی ہے اور مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ اس کو کون دلائے گا انسانی حقوق؟ ہاں، اس کے انسانی حقوق بڑے یاد آ رہے ہیں، جو درندہ دوسرے انسانوں کی جان لے رہا ہے اور اس جیسے اور پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو دلیر کر رہا ہے، کرج دے رہا ہے کہ ہاں ہاں، تم بھی جس کا دل چاہو گردن کاٹ سکتے ہو، تمہارا صرف زور ہونا چاہیے، تمہارے پاس طاقت اور پیسہ ہونا چاہیے، تم کسی کی بھی گردن کاٹ دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ چند مہینے جیل کاٹ لو گے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ لاکھ کروڑیں جرمانہ بھر دو گے، اور کیا ہوگا؟ پھر باہر آنا اور پھر آ کے کسی اور کا قتل کر دینا۔ تو ان لوگوں کے اسلامی حقوق، انسانی حقوق بڑے یاد آتے ہیں ایسی تنظیموں کو اور ایسے لوگوں کو، لیکن جن کا قتل ہوا ہے، جن کی چوری ہوئی ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ انسان نے، بیچارے نے ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کی ہو اور اس کو بڑی ضروری اس پیسے سے کوئی بہت بڑا فرض ادا کرنا ہو۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے وہ ایک ایک پائی جمع کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور جب وہ کچھ تھوڑی سی رقم بن جائے اور ایک چور اور لٹیرا آئے اور اس کی وہ رقم چرا کے لے جائے، اب اس کے پاس کیا رہ گیا پیچھے؟ اس کی زندگی اب کیسے گزرے گی؟ جس نے وہ بچی بیانی تھی، اب وہ نہیں بیاہ سکتی، یا وہ ان کے گھر میں صف ماتم بچ گیا، اب ان کا کیا بنے گا؟ لیکن اس بندے کے تو انسانی حقوق تم لوگوں کو یاد رہتے ہیں، جس نے چوری کی تھی،
کہ اب اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن جس اذیت سے یہ عورت یا یہ مرد جس نے ایک ایک پائی جمع کی تھی ساری زندگی لگا کے، اس اذیت کا کون محسوس کرے گا جو وہ محسوس کر رہی ہے؟ اس کے انسانی حقوق کدھر گئے؟ جس انسان نے بیچارے نے کوڑی کوڑی جمع کر کے اپنی ساری زندگی کی کمائی کر کے اپنے لیے کوئی ایک کار خریدی ہے جس کو شاید وہ اپنی روزی کا یعنی ٹیکسی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور رات کو چور آتا ہے اور اس کی ٹیکسی چرا کے لے جاتا ہے، جن ملکوں میں کوئی انشورنس بھی نہیں ہے یا اس قسم کے جو ممالک ہیں جن میں کوئی نہ چور پکڑا جاتا ہے، یا چور پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس وہ کہہ دیتا ہے جی میں نے تو کھا بھی لیا سب کچھ، بس بات ختم ہو گئی۔ ابھی جس کی چوری ہوئی ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کو کون مداوع کرے گا اس کے انسانی حقوق کا جو تلف ہو گئے؟ چور کے انسانی حقوق تو انٹیکٹ ہے، جس کی چوری ہوئی ہے اس کا کون مددگار ہے؟ اس کی کون سنے گا؟ کیا اس کے بھی کوئی انسانی حقوق ہیں؟ ہاں یقیناً ہیں، اور اس کا بھی خیال اسلام نے رکھا ہے۔ اس لیے اس چور کو آج سزا دی ہے تاکہ اس جیسا آئندہ کبھی کوئی چور نہ پیدا ہو۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے وہ سزائیں بیان کرتا ہوں جو قرآن کریم میں درج ہیں۔ بڑی آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ واویلا کرنے والے کس قدر اسلام کا چہرہ ہی دنیا کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے سزائیں ہی سزائیں ہیں، سزائیں ہی سزائیں بس۔ پورے قرآن پہ اگر غور کر لیں تو صرف 5 سزائیں درج ہیں، 5 جرم درج ہیں، اور 5 جرموں کی سزائیں درج ہیں۔ پہلا جرم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے کسی معصوم کا، کسی کی جان لیتا ہے، تو اس کی 2 سزائیں ہو سکتی ہیں، یا سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے قاتل کو، اس کو قصاص کہتے ہیں، یا دیت وصول کی جائے، یعنی جس کا قتل ہوا ہے، کوئی بیٹا یا باپ یا بہن یا بھائی یا بچہ یا کوئی بڑا جس کا قتل ہوا ہے، اس مقتول کے والی وارث قاتل سے پیسے وصول کر لیں، اور یہ جج فیصلہ کرے گا، قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس بندے سے غلطی سے قتل ہوا ہے یا اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ایک فرض کریں ایک بیوہ ایک خاتون ہے جس کا خامند قتل ہو گیا، اب وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ سوچتی ہے کہ میں تو بیوہ ہو ہی گئی ہوں، اب میرا بندہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں نے اب زندگی آگے کیسے گزارنی ہے؟ سوائے اس کے کہ افسوس کر کے رو پٹ کے خاموش ہو جاؤں، باقی کی میرا بندہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن باقی کی زندگی جیسے گزرنی ہے اس کے لیے میں کیا کروں؟ میری روزی رزق کا کون ذمہ دار ہوگا؟ خاص طور پہ وہ ممالک جو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہیں، ان میں اس عورت کے لیے یہی بہت بڑی مشکل ہوگی کہ میں کھانا پانی کہاں سے مہیا کروں گی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے۔ تو ایسے میں اس کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ جس نے قتل کیا تھا، اگر تم چاہو تو تم کہو کہ میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس کو ہر صورت قتل کیا جائے، تو جج کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس کو پھر قتل ہی کیا جائے گا، فیصلہ یہی سنایا جائے گا۔ لیکن تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ میرا بندہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا یہاں سے دنیا سے، اب وہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ شخص مجھے 10 لاکھ روپے یا 10 لاکھ کرونر یا جو بھی اس کی کوئی کرنسی ہے، اس کے اعتبار سے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے سٹیٹس کے مطابق کوئی چیز اس سے مانگ لے، اور جج اس کو باؤنڈ کرے قاتل کو کہ تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا اس کی دیت ادا کر دو جو یہ مانگ رہی ہے، یہ رقم اس کو ادا کر دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ فیصلہ سناؤں گا کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی شخص اس دنیا میں اس کو دیکھتے ہوئے قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ غلطی سے بھی قتل کرنے نہیں کرے گا، اس سے بھی پوری احتیاط کرے گا کہ کہیں غلطی سے کوئی انسان نہ مجھ سے مر جائے، ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جس سے کسی کی جان ضائع ہو جائے، پورا محتاط گزارے گا اپنی زندگی۔ یہ ایک سزا ہے پہلی، قاتل کی سزا قتل۔ نمبر 2، دوسری سزا قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے باغی، جو ریبیل کرتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں میں کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو رائٹ اور لیفٹ والی ٹانگ کاٹ دو، تاکہ یہ مرے نہ، لیکن یہ عبرت کا نشان بن کے ساری سوسائٹی میں پھرے، ہر انسان دیکھ کے اس کو کہے کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کسی انسان نے نہیں کرنی۔ یقیناً جرم رک جائے گا، بغاوت رک جائے گی۔ تیسرا یہ جرم درج ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پاک باز عورت پہ تہمت لگاتا ہے، آج کے زمانے میں بڑا عام ہے، میڈیا نے تو طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، کوئی انسان بھی، کسی انسان کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے، جو چاہتے ہیں جو مرضی بناتے ہیں، فوٹو شاپ میں کسی کی تصویر کسی کے ساتھ لگا دی، کسی کا کچھ بنا دیا، کوئی پیغام کسی کا کسی کے ساتھ جوڑ کے اس کو پھیلا دیا، پبلش کر دیا سوشل میڈیا پہ، یا میڈیا پہ انٹرویوز ایسے لیے جاتے ہیں اور ان کے متعلق وہ باتیں بنائی جاتی ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا۔ قرآن کہتا ہے اگر کسی پاک باز پہ کوئی تہمت لگاتا ہے، یعنی کوئی ایسا گندا الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکتا، تو ایسے بندے کو کوڑے مارے جائیں۔ ایسا بندہ یا ایسی بندی کوئی بھی ہو، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اگلی سزا قرآن کریم نے چوتھی جو ہے وہ یہ سنائی ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو بندہ ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، ایسے شخص کو کوڑے مارے جائیں، بدنی سزا دی جائے، عبرت ناک اس کو بنا دیا جائے، تاکہ معاشرے میں یہ گندگی، یہ گناہ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ یہ انسانوں کو نقصان دے رہا ہے۔ اور آخری جو سزا ہے وہ یہ کہ چور اگر چوری کرتا ہے، کوئی انسان اگر چوری کرتا ہے کسی کا مال، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو یہ موٹی موٹی 5 سزائیں جو پورے قرآن کو اگر دیکھیں تو یہی 5 سزائیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں، صرف اور صرف اس لیے دی جاتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کا نقصان کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسانوں کے معاشرے کو برباد کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسانوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اس لیے ان کو سزا دے کے اس جرم کو، اس بدی کو، اس برائی کو روکا جائے۔ میں اسلامی سزاؤں کی، اسلام نے جو سزائیں جرموں کی دی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیل میں بھی جانا چاہتا تھا، لیکن وقت چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ باتیں ایسی بھی بتاؤں آپ کو کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا میں کیا تفصیلات ہیں، کب کاٹے جائیں گے۔ یہ تو نہیں کہ بیچارہ کسی ایک آدمی نے کسی کے ٹھیلے سے یا ریڑھی سے ایک سیب اٹھا لیا ہے، یا کوئی پھل چوری کر لیا ہے، یا اس کی مرغی چوری کر لیا تو اس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اسٹیٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر مالکوں، چیزوں کے مالک کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ بھی نہیں کہ مالک جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ بے محابہ چھوڑ دے اور پھر کہے کہ اگر فلاں نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پہلے وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنے اموال کو تالوں میں، لاک میں رکھے، اور اس کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چور دانستہ چوری کر رہا ہے، وہ اندر گھستا ہے، تالا توڑتا ہے، اس کے محفوظ مال کو چوری کر لیتا ہے۔ لیکن اگر سڑک پہ ایک بندہ 1000 روپیہ چھوڑ کے آگے گزر جائے اور کہے واپس آ کے کہ میں نے یہاں رکھا تھا، تو وہ کدھر گیا؟ تو جس نے اٹھایا ہوگا اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا فی الحال وقت کی کمی کی وجہ سے۔ مقصد صرف ساری بات کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ یہ سزائیں جو ہیں ان سے انسانی حقوق تلف نہیں ہوتے، انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی، بلکہ انسانی حقوق محفوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی ساری پچھلی گزارشات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ چور کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ سزا ہاتھ کاٹنے کی ایک دم سے رک جاتی ہے جب انسان مجبور ہو گیا تھا، یعنی اس کے پاس زندگی کے سروائیول کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ضمناً۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور کی بات ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، حضور امیر المومنین تھے، اور قحط پڑا اور لوگوں کے دوسروں کے گھروں سے کھانا چوری کرنا شروع کر دیا، کسی کے کھیت میں سے چوری شروع کر دی، یا
جہاں کسی کو کوئی کھانے کی چیز ملی اس نے چوری کرنا شروع کر دی۔ اس پہ جو عمال تھے یا جو ارد گرد کے مشیر تھے انہوں نے حضرت عمر کی خدمت میں عرض کیا کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، حد لگنی چاہیے، چوریاں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب کوئی حد نہیں لگے گی، آج کے بعد اس علاقے میں کوئی حد نہیں لگے گی۔ حد کہتے ہیں سزا دینا، چور کا ہاتھ کاٹ دینا۔ فرمایا کہ قحط کا زمانہ ہے، جو لوگ چوری کر رہے ہیں ہم ان کو خوراک پرووائڈ نہیں کر پا رہے، قحط پڑ گیا، ہمارے پاس خوراک ہے ہی نہیں۔ جب ان کے پاس خوراک نہیں ہے تو زندہ رہنے کے لیے وہ کیا کریں؟ جس کے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی کے گھر سے اناج چوری کر لے گا۔ گو کہ یہ ٹھیک بات نہیں، اس کو اپریشیٹ تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو معمولی سزا یا دے کر یا تھریٹ دے کر یا اس کو منع کر کے یا اس سے مال واپس چھین کے اس کو دے دیا جائے جس کا وہ مال تھا، لیکن ہاتھ کاٹنے والی حد اب نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ قحط پڑا ہوا ہے، لوگ اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے کھانا چوری کرتے ہیں۔ میں اپنی گزارشات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ جیسا میں نے آغاز میں بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں خاص طور پر ہمارے سامنے ہیں کہ اگر تربیت معاشرے کی جا سکتی ہے تو وہ صرف سزاؤں سے نہیں کی جا سکتی، وہ تو تقوی اور طہارت سے کی جا سکتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں جرائم کی شرح صفر ہو گئی تھی، جرم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ اس شخص کے لیے سوال کا جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ تربیت اور تقوی اور طہارت کی وجہ سے یا اس کے فقدان کی وجہ سے تربیت تو نہیں ہوئی معاشرے کی، اور ہمارے معاشرے میں یہ جرائم تو ہیں جیسا کہ آج ہیں، تو دین کامل کیا کہتا ہے؟ مکمل دین، کمپلیٹ ریلیجن جو یہ کلیم کر رہا ہے اسلام کہ میں ایک کمپلیٹ ریلیجن ہوں، تو یہ کمپلیٹ ریلیجن کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس کے سوال کا جواب اس دین کامل نے دیا ہے کہ اگر تمہارے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہو، لوگ چوریاں کریں، لوگ تہمتیں لگائیں، لوگ بغاوت کریں اور لوگ زنا کریں اور لوگ قتل کرنا شروع کر دیں، تو ایسے قاتلوں، چوروں، زانیوں، ڈاکوؤں کو سزا یہ ملنی چاہیے۔ اس کے سوال کا جواب دیا ہے تاکہ یہ بات سب کو سمجھ آئے کہ یہ مکمل کتاب ہے، اور یہ وہ سزائیں ہیں جس کی طرف دنیا آ رہی ہے اور آئے گی، کیونکہ جس قدر جرم بڑھ رہا ہے ان سزاؤں نے ان جرموں کے اوپر روک نہیں لگائی۔ جب روک نہیں لگائی تو پھر کوئی ایسی سزائیں مقرر کرنی پڑیں گی جو جرموں کو روک دیں، اور یہ کوئی فینٹسی نہیں ہے، اس کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ پہلے تاریخ گواہی دیتی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جرائم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ سزائیں موجود تھیں، اس لیے اس سزا کے خوف کی وجہ سے جرم نہیں ہوتا تھا۔ سزا کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوتی تھی، یہی میں نے عرض کیا کہ ٹنڈے ہی ٹنڈے نظر نہیں آتے تھے ہر طرف ہاتھ کٹے، بلکہ سزا کا خوف ان کو جرم کرنے سے روک دیتا تھا۔ اس لیے یہ جو اسلامی سزائیں ہیں، یہ اسلامک شریعہ جو ہے جس کو لوگوں نے صرف شریعہ سمجھ لیا ہے، یہ بیسیکلی یہ شریعہ نہیں ہے۔ شریعہ تو بہت بڑی ہے، جس کے اندر نصیحتیں ہیں، جس کے اندر عبادات ہیں، جس کے اندر انسانوں کے ساتھ انسانوں کی زندگی گزارنے کے طریق ہیں۔ سزائیں تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے بارے میں نے بتا دیا کہ وہ صرف 5 ہیں، 5 جرموں اور 5 سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ ہمارے حقوق کو تلف کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔